بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة رواہ ابن ماجہ والترمذی۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، آج شعبان کی 22 تاریخ ہے اور بہت ہی جلد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے شہر مبارک یعنی بابرکت، خیر و برکت والا مہینہ فرمایا ہے۔ حاضرین گرامی، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اسی آنے والے مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے
لوح محفوظ سے سمائے دنیا کی طرف بیت العزت میں قرآن مجید کا ایک بارگی نزول فرمایا ہے۔ یہ اسی رمضان المبارک کے مہینے ہی میں قرآن مجید کا جو ایک ساتھ سمائے دنیا کی طرف بیت العزت میں لوح محفوظ سے نزول ہوا ہے، اتارا گیا ہے، وہ یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اسی بابرکت مہینے میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کا نزول فرمایا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جس طرح سے ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں وہاں سے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ تو یہ اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول فرمایا، جو قرآن پوری انسانیت کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا یہ ذریعہ ہے، اسی قرآن مجید سے ہی لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر کسی اور چیز، کسی اور کتاب کے ذریعہ اگر کوئی شخص ہدایت حاصل کرنا چاہے، راہ راست پہ چلنا چاہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان تمیز کی نشانیاں ہیں اس کے اندر۔ یعنی قرآن مجید سے ہی یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، کون سا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، اور کون سا باطل کا راستہ ہے۔ اس میں تمیز کرنے والی چیزیں قرآن مجید کے اندر ہی پائی جا رہی ہیں، اور کسی کتاب کے اندر آپ کو نہیں ملیں گی۔ یعنی کتاب و سنت ہی پر جب آدمی عمل کرے گا تب جا کر کے وہ راہ راست پر ہو سکتا ہے۔ تو اس کی ایک فضیلت یہی کافی ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اور چند باتیں آپ کے سامنے اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں بھی اس رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت اور اس کے مقام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اور یہ مقام اور فضیلت اسی لیے بیان کیا ہے تاکہ ہم اس مہینے میں تائب ہو کر کے، سچی توبہ کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اور رات یعنی غروب شمس کے بعد جیسے ہی چاند نظر آ جائے پھر رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اسی وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، کہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے دلوں میں وہ وسوسہ نہ ڈال سکیں، ان کو گناہوں کی طرف، معاصی کی طرف، غلط کاموں کی طرف نہ ابھار سکیں۔ اس لیے شیاطین کو، سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ اور وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، حقیقت میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، اور اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا ہے۔
وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پہلی رات ہی سے، فلم یغلق منہا باب، اور اس کا کوئی دروازہ پھر بند نہیں ہوتا ہے۔ یہی نہیں، شیاطین کو قید کرنے کے بعد، جنت کا دروازہ کھول دینے کے بعد، جہنم کے دروازے بند کر دینے کے بعد، اسی پر بس نہیں ہوتا ہے، بلکہ وَنَادَى مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے ایک آواز دینے والا، ایک منادی، ایک فرشتہ یہ آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، کہ اللہ کے وہ نیک بندوں جو بھلائیاں ہی کرتے تھے، نیک کاموں میں جو لوگ مشغول تھے، جو خیر کے چاہنے والے ہو، جو بھلائیوں کے چاہنے والے ہو، جو خیر کے طلبگار ہو، اقبل، اب مزید آگے بڑھ جاؤ۔ اب یہ رحمت کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ رب العالمین کی مغفرت کا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مبارک مہینہ یہ شروع ہو رہا ہے۔ ابھی تک اگرچہ آپ اللہ کی عبادت ہی میں مشغول تھے، نیکیوں اور بھلائیوں ہی کا کام کرتے تھے، لیکن اس مہینے کی بڑی عظمت ہے، اب مزید تم اور دوسرے دنوں کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر خیر کا کام کرو، بھلائیوں کا کام کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاؤ، یا باغی الخیر اقبل۔ وہیں جو لوگ اللہ سے دوری بنائے ہوئے ہیں، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ اس کے رسول کے باغی ہیں، گناہوں سے لت پت ہو چکے ہیں، اطاعت و فرما برداری کے قریب نہیں جاتے، ایسے لوگوں کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ ایسے لوگوں کو بھی خطاب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی آواز دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی یہ ندا دیتے ہیں، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، یہ اے وہ لوگوں جو برائیوں کے طلبگار ہو، جو گناہوں کا کام کرتے ہو، غلط کاموں میں جو لوگ ملوث ہیں، ایسے لوگوں کو یہ پکار کر کہتے ہیں کہ اب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ گیا ہے، شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، یا باغی الشر اقصر، تو اے گنہگار بندو اب گناہوں سے باز آ جاؤ، اب گناہوں سے توبہ کر لو، اس پہ کمی کرو، اور اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، یہ ندا دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت اور بھی ہے اس مہینے میں کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، کوتاہیوں اور کمیوں کی وجہ سے، اپنی لغزشوں کی وجہ سے، جو لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین اس بابرکت مہینے میں، اس مبارک مہینے میں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ وفی کل لیلہ، اور ہر رات کچھ لوگوں کو آزاد کرتا ہے، ایک ہی رات نہیں بلکہ پہلی رات سے لے کر کے اور آخری رات تک، رمضان کی آخری رات تک، یہ اللہ رب العالمین کی بخشش ہوتی ہے کہ ہر رات اللہ رب العالمین اپنے کچھ بندوں کو آزاد کرتا رہتا ہے۔ اور جہنم سے یہ آزادی کس وقت کرتا ہے؟ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ان للہ تعالی عند کل فطرۃ عتقاء من النار، کہ اللہ رب العالمین ہر افطاری کے وقت اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، وذالک فی کل لیلہ، اور یہ ہر رات میں کرتا ہے، یعنی افطاری کے وقت جو بندہ افطار کرتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، جسے یہ بابرکت مہینہ مل جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے میں ذکر کروں، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ، یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ دو لوگ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک ہی ساتھ دونوں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام لاتے ہیں، ایک ہی وقت میں دو لوگ حاضر ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لے آتے ہیں۔ اس میں سے ایک شخص بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا، بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا، اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، مسلمان ہو کر کے شہید ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرا تھا جو پہلے شخص کے مقابلے میں جو شہید ہوا ہے اس کی بنسبت وہ کم عبادت گزار تھا۔ ایسا نہیں کہ فرائضی کا اہتمام نہیں کرتا تھا، بلکہ اس شخص کے مقابلے میں کم عبادت گزار تھا، اور وہ 1 سال کے بعد فوت ہوا۔ آپ غور کریں، وہ 1 سال کے بعد فوت ہوا، 1 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو شہید ہوا تھا پہلے، اور ایک جو دوسرا 1 سال کے بعد انتقال ہوا، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہوا ہے۔ اور یہ میں نے اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام سے اس کا میں نے جب ذکر کیا تو لوگ تعجب کرنے لگے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ کی راستے میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، شہید ہو گیا ہے، اور ایک شخص اور بہت زیادہ عبادت گزار بھی ہوا تھا، لیکن ایک شخص عام موت پاتا ہے، کیسے وہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کیا ارشاد فرمایا؟ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ فادرک رمضان فصامہ وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، تعجب کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ شخص جو بعد میں وفات پایا ہے، کیا اس کے بعد 1 سال تک وہ زندہ نہیں رہا؟ اور زندہ رہا تو اس نے رمضان کا مہینہ پایا، فصامہ، اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا، وصلی کذا وکذا سجدہ، اور اتنی اس نے نمازیں پڑھی سال بھر، تو فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تو ان دونوں کے درمیان جنت کا میں جو فاصلہ ہوگا اتنا فاصلہ ہوگا، اتنی دوری کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ آپ غور کریں، شہید کا کتنا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مقام ہے، اور اس سے بھی جو 1 سال زیادہ زندہ رہا، اس نے رمضان کا مہینہ پا لیا، اور اس رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھے اور نمازیں پڑھی پورے سال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا کہ آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے۔ حاضرین گرامی، رمضان میں یہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی توفیق سے عمرہ کر لیتا ہے، اسے عمرہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، عمرہ کراتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اجر و ثواب پائے گا۔ ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس لوٹے، لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حجتہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس لوٹے تو قال لأم سنان الانصاریہ ما منعک من الحج، اور دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ تمہیں حج کرنے سے کس چیز نے روک دیا؟ میں حج پہ نکلا تھا، میں نے حج کیا، تو میرے ساتھ آپ حج پہ کیوں نہیں گئی؟ قالت ابو فلان تعنی زوجہا کان لہ ناصحان، کہتی ہیں انہوں نے عذر پیش کی۔ کیا عذر پیش کی؟ کہنے لگی کہ میرے پاس 2 ہی اونٹ تھے، اور حج علی احدہما، اور میرے شوہر
ایک اونٹ پر سوار ہو کر کے حج کے لیے چلے گئے، والآخر یسقی ارضا لنا، اور جو دوسرا اونٹ ہے ہماری زمین کو سیراب کرنے کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ میرے پاس سواری نہیں تھی جس سواری پر بیٹھ کر میں جا سکوں، بھئی دو ہی اونٹ، تو ایک پانی سیراب کرنے کے لیے رہ گیا اور ایک پر میرے شوہر چلے گئے، تو میرے لیے سواری ہی نہیں تھی، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر نہیں جا سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کر لو، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو حاضرین گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے کہ اس مہینے میں وہ عمرہ کر سکے، تو اسے کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس دور میں نہیں رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی عمل کیسے کوئی کر سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ضرور حاصل کر سکتا ہے اس فرمان رسول کے ذریعہ۔ تو اگر کسی کے اندر یہ طاقت ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں عمرے کا اہتمام کر لے، کہ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ حاضرین گرامی، اس رمضان المبارک میں ضروری عمل کیا ہے؟ کون سا ضروری عمل ہے؟ دیکھیے، جو اور دنوں میں نماز ہے اور تمام چیزیں ہیں، اس کا اہتمام جو فرائض ہے وہ تو ہمیشہ کرنا ہے، لیکن اس مہینے میں ایک فریضہ اور ہے جو صوم، جسے روزہ کہا جاتا ہے، وہ ہے۔ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ یہ پورے مہینے کا، اور دنوں میں جو ہم روزے رکھتے ہیں وہ نفلی روزے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ جو مہینہ ہے اس میں جو ضروری عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں، صوم کا اہتمام کریں۔ صوم کہتے کسے ہیں؟ پہلے اس کا معنی و مفہوم سمجھ لیں۔ صوم یا سیام کے معنی ہوتے ہیں لغت میں رکنا، باز رہنا، اور اس کی شرعی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے، دیکھیں سورج شروع نہیں، صبح صادق جب ہو جائے، جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے، تو صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یعنی جب تک سورج غروب نہ ہو، کھانے پینے سے، بیوی سے ہم بستری کرنے سے، اور دوسری فحش چیزوں اور منکرات سے باز رہنے کو، رکے رہنے کو صوم کہا جاتا ہے۔ صوم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بیوی سے قربت اختیار کرنا چھوڑ دیا ہے، اور آپ گالی گلوچ کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں تو صوم ہو گیا، نہیں، بلکہ جس طرح سے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے باز رہنا ضروری ہے، ہم بستری سے باز رہنا ضروری ہے، ایسے لایعنی چیزوں سے بھی بچے رہنا اور باز رہنا ضروری ہے۔ گالی گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے ہمیں اور آپ کو بچنا ضروری ہے، تب ہمارا اور آپ کا صوم صحیح ہوگا، روزہ صحیح ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، روزے سے ہے، کھانا پینا ترک کر دیا ہے، نماز کا بھی اہتمام کر رہا ہے، لیکن جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، وعدہ خلافی کیے جا رہا ہے، سچائی کا اس کے قول اور فعل میں نام تک نہیں، بو تک نہیں آ رہی ہے، جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، والعمل به، اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ رب العالمین کو اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اگر وہ
غلط چیزوں سے نہیں بچتا ہے، جھوٹ بولنے سے نہیں بچتا ہے، اس پر عمل کرنے سے نہیں بچتا ہے، اور لایانی چیزوں سے، منکرات سے اگر وہ پرہیز ہی نہیں کرتا ہے، اگر وہ بچتا ہی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، کیوں بھوکا رہتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ روزے میں جہاں کھانے پینے کو ترک کرنا ضروری ہے، ہم بستری کو ترک کرنا ضروری ہے، وہیں غلط چیزوں سے بعد رہنا، منکرات اور گناہوں اور معاصی سے اجتناب کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ حاضرین گرامی، روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ بہت بڑی فضیلت، ایک تو بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں صوم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایماناً، ایمان کے ساتھ، پہلی شرط لگا دی، ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، ہم شرک میں ہیں، نہ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان، نہ رسول پر ایمان، نہ تقدیر پر ایمان، نہ رسولوں پر ایمان، نہ آسمانی کتابوں پر ایمان، یعنی کسی چیز پر اگر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اس صوم کا کوئی فائدہ نہیں، روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان کے ساتھ روزہ رکھے، واحتساباً، اور احتساب کے ساتھ، یعنی اس پر ثواب کی امید رکھے، ثواب کی غرض سے وہ روزہ رکھے، دکھاوا کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم روزے دار ہیں، بلکہ اس روزے پر ایک تو ایمان ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ احتساب ہو، یعنی اس پر اللہ رب العالمین سے اجر کی وہ امید رکھتا ہو کہ اللہ رب العالمین اس پر ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جب روزہ رکھے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے گزرے ہوئے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اجر کی امید کرتے ہوئے کوئی شخص رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن ایک بات آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں کہ جہاں بھی تکفیر الذنوب کا آتا ہے کہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہاں صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے یہ توبہ ضروری ہے، بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوں گے، اس لیے جو ہے صغیرہ گناہ تمام کے تمام معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ اذا اجتنبت الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے، جب بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں، تو جب اچھے اور نیک اعمال کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کے ذریعہ جو ہم سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح سے روزے کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ 10 سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، جس طرح سے اس کے اندر اخلاص ہے، للہیت ہے، خلوص ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے چھوٹا بڑا، تو اللہ تعالیٰ ایک عمل کرنے سے 10 نیکی سے لے کر کے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا تک اللہ رب العالمین وہ بڑھا دیتا ہے اجر، الا الصوم، لیکن صوم کو اللہ کے رسول نے مستثنیٰ کر دیا، سوائے صوم کے۔ یعنی روزے کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ 10 سے 700 گنا تک صرف بڑھاتا ہے، اب وہ اللہ رب العالمین نے خاص کر دیا الا الصوم، سوائے صوم کے، فإنہ لی، کیونکہ یہ میرے لیے ہے۔ ویسے تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، چاہے روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن یہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم وضو کر رہے ہیں، پانی پینے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہی دیکھتا ہے۔ کچن میں عورتیں کھانا بناتی ہیں، کھا جائیں، کھا لیں پیٹ بھر کے، کون دیکھنے جاتا ہے؟ تو وہ صرف بندے کا ڈائریکٹ اللہ سے واسطہ ہوتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کیا فرمایا ہے کہ الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، کیونکہ یہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، بندہ میری وجہ سے اپنی شہوت کو ترک کر دیتا ہے، اپنی خواہش کو ترک کر دیتا ہے، اور اپنے کھانے پینے کو ترک کر دیتا ہے، اس لیے اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔
اور حاضرین گرامی، روزے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے۔ جس طرح سے ڈھال سے لڑائی میں اپنے آپ کو، جنگ میں آدمی اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، بچاتا ہے، دشمن کے وار کو روکتا ہے، ایسے روزہ ہے کہ وہ جہنم سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، معاصی سے بچاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ معاصی اور گناہوں سے بچائے گا تو اس سے آدمی جب بچا رہے گا تو جنت میں جانے کا یہ سبب بن جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رمضان المبارک کے مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی اور کچھ باتیں صوم کے تعلق سے، اور اس مہینے میں ایک عمل اور خصوصیت کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے، تراویح کا قیام۔ تو اس کے متعلق انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ کے خطبے میں قرآن و حدیث میں کی روشنی میں ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔